نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر بیت المقدس قبلہ اول جس کو کہا جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف حکم ہوا نماز پڑھنے کا۔ تقریباً 16 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا اور یہ تمنا یا یہ آرزو تھی کہ بیت اللہ کو اگر قبلہ بنا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی ایک وجہ شوق حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ دین اسلام کو ملت ابراہیمی بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلی آرزو، ایک خواہش تھی کہ بیت اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک حصی اور ظاہری شعار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا اور آرزو بھی یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اب آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیں، اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب یہ پڑھنا شروع کیا، قبلے کی طرف رخ کر لیا، تو کچھ لوگوں نے ایسی بےہودہ سوالات اٹھانے لگے۔ کچھ لوگ قرآن نے عجیب انداز اختیار فرمایا، جو اسلام پر، احکامات الہیہ پر جو اعتراض کرتا ہے مقصود سمجھنا نہیں ہوتا، تو یہ چونکہ اچھا عمل نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کے الفاظ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں میں یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ بیوقوف ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پہلے ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر کیوں مکر لیے؟ تو یاد رہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، مشرق مغرب شمال، یہ جو سنتیں ہیں، یہ جو جہاد ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو رب العالمین کا حکم پورا کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ انہیں کس چیز نے اس کی وجہ سے کہہ دیا جس کی طرف رخ کر کے پہلے عبادت کیا کرتے تھے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ آپ میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ ساری سمتیں، خواہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب، یہ سب اللہ کی ہے، تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، اور اس اختیار ہے جس سمت کو چاہے وہ قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہاد اللہ کی ملکیت ہے،
کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دل میں یہ بات تھی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق میں، شوق میں بار بار آسمانوں کی طرف اپنی نگاہ مبارک اٹھاتے تو تھے، لیکن کہتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید اللہ کی رضا اسی میں ہو، اور نبی اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ دنیا میں، کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہے ہی نبی، اور نبی تو بنتا ہی وہ ہے جو اللہ کی رضا کو سامنے رکھے۔ تو یہ وجہ ہے کہ بار بار نظر تو آسمان کی طرف جاتی تھی، لیکن قبلے کو تبدیل کرنے کا سوال نہیں کبھی ہوا۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا کہ جو ایمان والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو نعمت عطا ہو، کہ جس طرح مستقل قبلہ کا تعین اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، ویسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، اور پھر تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی، اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات، اخلاق، سب کا رخ صحیح ہو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ نہیں، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ حقیقی نیکی کیا ہے
اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دو، پوری زندگی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے کہ اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی، بلکہ اس آیت سے کم و بیش 16 قواعد اور ایسے ضابطے اخذ کیے ہیں جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام محض چند ایسی رسومات کا نام نہیں ہے کہ جو عبادت خانوں میں ہو، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے احکامات دیے۔ تو اس کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ انسان جہاں رہتا ہے، ہر جگہ، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، مدرسہ میں، سیاست و حکومت ہو، تجارت و معاشرت ہو، گویا کہ ہر جگہ مسلمان کی نگرانی ہے، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم بس اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اسی لیے اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ یہ احکامات مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس میں 2 حکم تو پیچھے رہ گئے کہ جس طرح صفا مروہ ہے، اس میں زمانہ جاہلیت میں صفا پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی پر 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر تک اتر گیا، دل کی گہرائیوں تک، جہاں سے کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا جس عمل سے یہ ٹھیک نہیں، بس اس کو چھوڑ دیا۔ یہ وجہ ہے کہ صفا مروہ پر جاتے ہوئے مسلمان ذرا کتراتے تھے کہ بھئی کہیں انہیں مشرکین میں بھی ہمارا شمار نہ ہو جائے، جیسے وہ تو بتوں کو پوجنے کے لیے صفا پہ جاتے تھے، مروہ پہ جاتے تھے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کا طواف کریں، سعی کریں، اس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں۔ اور یہ مسئلہ کہ مشرکین خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، تو ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے جیسے مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا نام پکارا گیا۔ البتہ جو شخص مجبور ہو، بھوک سے اضطرار کی حالت میں ہو، انتہائی نامناسب حالت میں ہو، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن شرط کیا لگے
حد سے تجاوز نہ کریں. لذت حاصل کرنے کے لیے، زبان کی لذت حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی اور منافع ہو، مخصوص طاقت حاصل کرنے کا نہیں. اس صورت میں یہ حرام چیزوں کی کے استعمال کی اجازت ہے. بقدر ضرورت استعمال کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کر. یہ دو آیات پیچھے گزر چکی ہیں اس آیت برد سے. تو اس کے بعد چونکہ اسلام کی بنیاد عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی، جسمانی اعتبار سے کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو. قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی مقتول کی بھی. جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک دے گا، اور اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا. تو اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دیں یا دیت دینے پر راضی ہو جائیں تو ان کا احسان اور رحمت. اور آیت نمبر 180 میں ایک حکم یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. ایسا صاحب المال جسے اپنی موت کے آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے. اور اس کے بعد روزوں کا مسئلہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں. روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے لیے انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں، اور اس میں یہ صلاحیت ہے روزے کی، اس سے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے اور انسانیت پر رحم کرنے کا، انسانیت کی ہمدردی کا دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ روزے فرض کیے گئے ہیں ایک پورا مہینہ ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، اس میں روزے فرض ہے. اور یہ روزے فرض کرنے کا جو روزوں کا جو مہینہ اللہ نے دیا ہے یہ اتنا زبردست اور فضیلت والا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا. اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رمضان روزہ، صوم، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے رک جائے، چاہے اس کا تعلق انسان کی بھوک سے ہو یا انسان کا تعلق یا اس چیز کا تعلق انسان کی خواہشات سے ہو. تو چونکہ بالکل رک جانا ہے تو اللہ رب العالمین کیونکہ خالق انسان ہے تو انسان کی ضروریات کو اللہ پورا کرتے ہیں. تو تھوڑا سا وقت دے دیا کہ انسان
اگر رات کو اپنی خواہش پورا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، اور اس کے ساتھ شادی شدہ ہے تو اپنی اہلیہ سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عام حالت میں ہے، رمضان کی عام راتوں میں ہے۔ اگر اعتکاف میں ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، پھر اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد ایک حکم یہ بھی ہے کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز ہے، کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانے کی اجازت نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری ہو، غصب ہو، رشوت ہو، یا خرید و فروخت کی اور کسی ناجائز طریقے ہیں، اس کی اجازت۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم ایسی ناجائز کسی پہ کیس کر دو، عدالت میں لے جاؤ، اس کو گھسیٹو، پریشان کرو، پیسے بٹورنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا لو، اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد کہ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی ہے، اور کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت اور ان کی پہچان پر ہے۔ سوال کیا یہ چاند کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اب دیکھیں رمضان کا مبارک مہینہ تو یہ چاند کے اعتبار سے، حج کے احکامات چاند کے اعتبار سے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو ایک سال مال پہ گزرنا ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے، اور جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کا نام اور کلمہ بلند کرنا۔ چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان میں ٹکراؤ ازل سے، شروع سے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا، نہ کسی ظالم کا ظلم اس کو روک سکتا ہے، کوئی اور اس کو روک سکتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کرے، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ زوری دکھائیں گے۔ جو قومیں بزدلی دکھاتی ہیں اور ایمانی جرأت و غیرت کو ملحوظ نہیں رکھتی، تاریخ میں ان کو کچرے میں ڈال دیتی، اور پھر ان کی نہ زندگی کا کوئی معیار، نہ کوئی اپنا کوئی وقار، نہ اپنا کوئی مقام رہتا ہے۔ تو اس کے بعد اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے شہر حرم میں جمع ہو جائے اور وہاں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ اور چونکہ یہ مخصوص عمل ہے، مخصوص
وقت کے ساتھ خاص ہے اور مخصوص جگہ کے ساتھ، مخصوص لباس کے ساتھ. تو وہ کیا ہے کہ حج کا احرام باندھنا ہے چند مخصوص مہینوں میں باندھنا ہے، ہر وقت تو نہیں باندھ سکتے اس کو. حج کا جو احرام باندھنا ہے تو وہ ہر جگہ تو ہونا نہیں، اس لیے اس کو اپنے اس خاص اوقات میں پورا کرنا، احرام باندھنا. البتہ عمرہ جو ہے وہ کیونکہ سارا سال ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے عمرہ، تو اس کے لیے آپ کسی بھی وقت احرام باندھ سکتے ہو. وہ جو میقات طے ہے وہاں سے احرام کی حالت میں گزرنا، اس میقات سے پہلے احرام باندھنا، پھر میقات سے گزر کے آگے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور سعی کرنا اور حلق کروانا، یہ عمرہ ہے. تو حج سال میں ایک بار ہے، اور حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت کی بھی اجازت ہے. آپ خریداری کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کامل مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی خوبیاں بنائیں اور خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا